السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ایک صاحب گجرات سے معلوم کرتے ہیں کون سا صدقہ مالدار کو دیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ جی ہاں، صدقات دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو صدقات واجبہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، اسی طرح صدقہ فطر ہے۔ کسی آدمی نے کوئی منت اور نظر مانی تھی کسی کام کے لیے، اس کا وہ کام ہو گیا تو اس کے بعد اس پر اس صدقے کا دینا واجب ہوتا ہے، یہ بھی صدقہ واجبہ ہے۔ اس طرح کے جو صدقات ہیں وہ تو صرف غرباء اور فقراء اور مستحق افراد ہی کو دیے جا سکتے ہیں۔ البتہ اس کے علاوہ صدقہ نافلہ، آدمی کے اوپر کوئی صدقہ واجب نہیں ہے، نہ زکوٰۃ ہے اور یا یہ کہ زکوٰۃ تھی تو وہ دے چکا ہے، آدمی اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے تو وہ صدقہ نافلہ مسجد میں، مدرسے میں اپنے مالدار دوست کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ مستحق نہیں ہیں بلکہ وہ خود زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی صدقہ نافلہ دیا جا سکتا ہے، لیکن صدقہ واجبہ کے لیے غریب اور مستحق کا ہونا یہ ضروری ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، کیا دو جنازوں کی ایک ساتھ نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، اگر ایک ہی ساتھ کئی لوگوں کے جنازے اکٹھے ہو جائیں تو افضل اور اعلیٰ طریقہ تو یہی ہے کہ سب کی الگ الگ نماز جنازہ ادا کی جائے، لیکن اگر سب کی ایک ساتھ بھی ادا کرتے ہیں تب بھی نماز جنازہ یہ جائز ہو جائے گی۔ البتہ یاد رکھنا چاہیے کہ میتوں کو رکھنے کی کئی ترتیبیں ہیں، ان میں ایک ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے مرد کو رکھا جائے، پھر اگر عورت بھی ہے تو عورت کو نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اگر کوئی نابالغ لڑکا ہے تو بالغ مرد کے بعد نابالغ لڑکے کو رکھا جائے گا، پھر اگر کوئی عورت ہے اور عورت بالغ ہے تو پھر اس کو رکھا جائے گا، اور اس کے بعد اگر کوئی نابالغ بچی ہے تو اس کو رکھا جائے گا۔ اور رکھنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے جو میت کی چارپائی رکھی ہوئی ہے اس میت کی چارپائی کے سینے کے برابر میں دوسری میت کی چارپائی رکھی جائے گی، پھر تیسری میت بھی اگر ہے تو وہ تیسری میت دوسری میت کے سینے کے برابر میں وہ چارپائی رکھی جائے گی۔ اس طرح ترتیب بن جائے گی جیسے زینے کی شکل ہوتی ہے۔ اور دعا پڑھنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ اگر سب کے سب بالغ ہیں تو ایک دعا کافی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، وہ سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور اگر بالغ میت کے ساتھ ساتھ نابالغ بچہ یا بچی بھی ہے تو پھر دونوں کی دعا نماز جنازہ میں پڑھی جائے گی۔ یہ طریقہ ہے ایک ساتھ کئی میتوں کی نماز جنازہ پڑھنے کا۔ سلیم اکمل دہلی سے معلوم کرتے ہیں، ایک شخص نے نماز پڑھائی، اس کے کپڑوں میں 1 درہم سے زیادہ نجاست لگی تھی، اس کو اس کا پتہ بعد میں چلا اور وہ شخص وہاں بطور مہمان تھا، وہاں کے لوگوں سے بھی واقف نہیں تھا، تو ایسی نماز کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، مذکورہ امام صاحب نے جو نماز پڑھائی ہے وہ نماز نہیں ہوئی ہے، لہذا اس کا اعادہ واجب تھا۔ اب امام صاحب کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس مسجد کے لوگوں کو باخبر کریں اور اعلان کروائیں کہ میں نے فلاں دن نماز پڑھائی تھی، اس دن نماز میں جو لوگ حاضر تھے وہ لوگ اپنی نماز کا اعادہ کر لیں، اس کو دوہرا لیں، اور یہ خبر جتنی زیادہ لوگوں تک پہنچائی جانی ممکن ہو ان تک پہنچایا جانا ضروری ہے تاکہ وہ سب حضرات اپنی نماز کا اعادہ کر سکیں۔ اور آج کے زمانے میں ان لوگوں تک اپنی یہ خبر پہنچانا کوئی بعید یعنی مشکل بھی نہیں ہے، لہٰذا کوشش کی جائے کہ ان لوگوں کو بتایا جائے تاکہ وہ اپنی یہ نماز ادا کر سکیں۔ اگر امام صاحب ایسا نہیں کرتے ہیں اور جان بوجھ کر غفلت کرتے ہوئے یا یہ کہ شرم کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ گنہگار ہوں گے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، کیا جمعہ کے دن فوت ہونے والے سے حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔
جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ جس آدمی کا رمضان المبارک میں انتقال ہو جائے یا یہ کہ جمعہ کے دن انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کے لیے عذاب قبر کو اس سے ہٹا لیتے ہیں۔ اب اس حدیث کے مطلب میں محدثین نے دو قول بیان فرمائے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس میت پر سے قبر کا عذاب صرف جمعہ کے دن اور صرف رمضان المبارک میں ہٹا لیا جاتا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت تک وہ آدمی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی سے اور راجح قول بھی یہی ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر سے عذاب قبر کو ہٹا لیتے ہیں۔ اسامہ صاحب کا سوال ہے، جمعرات کو نیاز دینا کیسا ہے؟ جی ہاں، ہمارے یہاں بہت سارے گھروں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ وہ جمعرات کے دن یا جمعہ کے دن کھانا یا شیرینی وغیرہ کوئی تیار کرتے ہیں، پھر اس پر باقاعدہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکتے ہیں اور پھر اس کو دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ اگر اس فاتحہ پڑھنے کا مقصد یا اس کھانے پر پھونکنے کا مقصد کسی بزرگ کا تقرب حاصل کرنا ہے یا یہ کہ اپنے کسی مرحوم رشتہ دار کا تقرب حاصل کرنا ہے اور اسی کے لیے وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکی گئی ہے، تو پھر ایسے فاتحہ اور دم کیے ہوئے کھانے کا کھانا یہ جائز نہیں ہوگا، چونکہ یہ کھانا اب غیر اللہ کے لیے گویا ہو چکا ہے۔ ہم نے غیر اللہ کے لیے اس پر سورہ فاتحہ پڑھی ہے، ایسے کھانے کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی آدمی نے فاتحہ پڑھی کھانے پر اور وہ فاتحہ اللہ ہی کے لیے پڑھی ہے، تب بھی اس طرح کا کھانا یہ بدعت ہے، اس طرح کے اعمال یہ بدعت ہیں۔ ایسے کھانے کا کھانا حرام تو نہیں ہوگا، البتہ یہ بہتر بھی نہیں ہے بلکہ ناجائز ہوگا۔ ایسے کھانوں کے کھانے سے بچنا بھی چاہیے اور ایسے عمل کے ارتکاب سے بھی بچنا چاہیے، چونکہ شریعت میں سنت میں اس طرح کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے لیے یا اپنے کسی مرحوم رشتہ دار کے ایصال ثواب کے لیے ایسا کرنا چاہتے ہیں تو بغیر کسی دم درود کے اور فاتحہ پڑھے ایسے ہی غریبوں اور فقیروں کو وہ کھانا پہنچا دیا جائے تو ہمیں اس کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا اور ہمارا یہ عمل بھی درست ہوگا۔ محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ روز جو سوال آپ سے پوچھا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کس باندی کے بیٹے تھے، تو صحیح جواب ہے جس باندی کے ابراہیم بیٹے تھے ان کا نام تھا ماریہ قبطیہ، اور ہمارے کافی ساتھیوں نے کافی دوستوں نے ہم تک صحیح جواب پہنچائے ہیں۔ جنہوں نے صحیح جواب پہنچائے ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش ہیں۔ حمیرہ لونی، حافظ مجیب الرحمن، سپول بہار، معین الاسلام بن مولانا دلاور حسین اریاوی، قاری محمد ابصار بیگ جالون، شبیر احمد عرفانی متیاری بہار، مولانا ابو بکر خان امجد خان اورنگ آباد، محمد سعود عالم نانگلوئی، محمد علی بنگال، ارشد علی بٹلہ ہاؤس، راشد انور۔ اور آج کا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا سب سے پہلا اعلان کس پہاڑ پر کیا تھا؟ جواب ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال اور جواب ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔